السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عقیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں 3 خبروں پر۔ سب سے پہلی خبر جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے جسٹس عائشہ ملک کا استعفیٰ۔ جسٹس عائشہ ملک کے استعفیٰ دینے سے بینچ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس کی تفصیلات پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، آئینی بینچ جو بنایا گیا ہے۔ دوسری خبر جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق دیا گیا بیان جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ پہلے کیا بیان دیا گیا تھا اور اب کیا بیان دیا گیا ہے اور اس کی تبدیل کرنے کی وجہ کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تیسری خبر جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے خان کے مقدمے میں جلد بڑا فیصلہ متوقع ہے۔ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، کون سا مقدمہ ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے اس ولاگ کا آغاز کروں، میری آپ سے درخواست ہے فوری طور پر یوٹیوب پر جائیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری جانب سے بنائی جانے والی تمام ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ اب ناظرین، آج کے اس ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان کے مقدمات سے آغاز کر لیتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کے حوالے سے بہت سارے مقدمات ہیں۔ توشہ خانہ 2 میں ان کی ضمانت کا مقدمہ چل رہا ہے، مختلف مقدمات ان کے حوالے سے لاہور عدالتوں میں چل رہے ہیں، اور پھر ایک مقدمہ 190 ملین پاؤنڈ کا ان کا جو ہے وہ بھی ایف آئی اے میں چل رہا ہے، تو اس نیب میں چل رہا ہے تو ان سب مقدمات پہ جو ہے وہ مختلف پیشرفت ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن آج جو مقدمات جن کی میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، 2 مقدمات ہیں۔ سب سے پہلے توشہ خانہ 2 مقدمے میں، اس مقدمے میں جو ہے وہ بلکاری یا بیگلری سیٹ جو ہے اس کو توشہ خانہ میں جمع نہ کروانے پر یہ عمران خان اور بشرا بی بی پر یہ مقدمہ بنایا گیا ہے۔ اس مقدمے میں ہی بشرا بی بی کی ضمانت منظور ہوئی ہے، جس کی ضمانت منظور ہونے کے بعد بشرا بی بی جو تھی وہ جیل سے باہر آئیں۔ باہر آنے کے بعد پہلے وہ خیبر پختونخوا چلی گئیں، خیبر پختونخوا کے بعد اب پھر وہ لاہور چلی گئیں، اور اب کیونکہ مقدمات ان کے حوالے سے زیر التوا ہے، زیر سماعت ہے، تو پھر اب ان کا کبھی کبھی اڈیالہ جیل کا دورہ بھی ہوتا ہے۔ اب ناظرین، اس مقدمے میں توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت کا تو میں بتا چکا ہوں، لیکن بشرا بی بی کی ضمانت کے بعد اب عمران خان کی ضمانت بھی جو ہے وہ دائر کر دی گئی تھی۔ ایک سماعت اس میں ہوئی تھی، اور اس میں سب سے بڑا جو موقف اپنایا گیا تھا وہ یہ اپنایا گیا تھا کہ رول آف کنسسٹنسی، یعنی اگر کسی مقدمے میں ایک ملزم کی ضمانت ہو جائے تو وہی اصول دوسرے ملزمان پر بھی لگتا ہے، تاوقت کہ ان کا کردار ایک جیسا ہو، ان کا معاملے میں، مقدمے میں رول ایک جیسا ہو۔ لیکن یہاں پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اپنی ایک آبزرویشن دیتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان پر بشرا بی بی کے جو ضمانت کا فیصلہ ہے اس میں رول آف کنسسٹنسی اس لیے نہیں لگ سکتا کیونکہ بشرا بی بی ایک خاتون تھیں، اور عمران خان جو ہیں، عمران خان مرد ہیں اور ان کا کردار بھی الگ ہے، اس لیے رول آف کنسسٹنسی نہیں ہوگا، لیکن کیس کو ہم سن لیں گے۔ اب ناظرین، بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کی ضمانت کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور ایف آئی اے کی جانب سے اس میں بھی یہی موقف اپنایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو چیمبر میں بشرا بی بی کو ضمانت دی گئی ہے اس میں قانون کو نہیں دیکھا گیا، بشرا بی بی کے خلاف ایف آئی اے کے پاس ٹھوس شواہد ہیں۔ لیکن اب عمران خان کے لیے جو یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے توشہ خانہ 2 میں، اس کو 12 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، نیکسٹ ویک میں آئے گی 12 نومبر۔ میاں گل حسن اورنگزیب اس مقدمے کی سماعت کریں گے، اور 13 جولائی میں عدت نکاح مقدمے کے بعد، ضمانت کے بعد اس ریفرنس میں یہ گرفتار ہوئے تھے۔ بشرا بی بی کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ دوسرا مقدمہ مشہور زمانہ مقدمہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس جو ہے وہ حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ بالآخر تقریباً کم و بیش 10 سے 15 سماعتوں میں التوا کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا کی جانب سے دلائل جو ہیں وہ گواہوں پر جرح مکمل کر لی گئی ہے۔ مجموعی طور پر اس مقدمے میں 35 گواہان تھے۔ 35 گواہان کے بعد جو ہے وہ آج اس میں وکلائے صفائی یعنی عمران خان
اور بشرا بی بی کے جو وکلا تھے ان کی جانب سے گواہان پہ 35واں جو گواہ تھا اس پر جرح مکمل کر لی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وکیل ظہیر عباس، بشرا بی بی کی جانب سے وکیل عثمان گل اس میں جو ہے وہ پیش ہوئے۔ اب عمران خان اور بشرا بی بی کے 342 کے بیانات اس میں رہتے ہیں، اور جیسے ہی ان کے بیانات ہو جائیں گے تو اس مقدمے کی کارروائی مکمل ہو جائے گی، ججمنٹ ریزرو ہو جائے گی اور پھر فیصلہ سنایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے 1 ہفتے بعد، ہو سکتا ہے 2 دن بعد، ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد۔ اب یہ تو جج صاحب پر منحصر ہے کہ وہ کتنے عرصے بعد فیصلہ سناتے ہیں، لیکن 342 کے بیانات کے لیے عمران خان اور بشرا بی بی کو غالباً 8 نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ عمران خان اس مقدمے میں آج اڈیالہ جیل سے پیش ہوئے، جبکہ بشرا بی بی جو تھی وہ اڈیالہ جیل میں پہنچی ہیں اس مقدمے میں پیش ہونے کے لیے۔ اب ناظرین ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کر دوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی ایک خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اب وہ مطلوبہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ نہیں لا سک رہی اپنے احتجاج کے دوران، اپنے جلسوں کے دوران، تو پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس میں ان کا ساتھ دیں۔ کل بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اسد کیسر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد اگرچہ کوئی بڑا اعلامیہ جاری نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو اندر سے خبریں یہی آئیں کہ مولانا سے حکومت کے مخالف تحریک چلانے کے لیے مدد مانگی گئی ہے، اور مولانا کا وہی اس پر جو ہے وہ جواب ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ سے اپنے جو ان کی جماعت کی جو مجلس ہے، مجلس شورا، اس سے مشاورت کے بعد ہی کوئی آپشن اپنا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اب جو آج میں ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آج ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان 10 روز کے لیے لندن چلے گئے ہیں۔ 10 روز وہ وہاں JJY لندن کے جو مختلف جو ان کے مختلف لندن میں جو مختلف جو ایونٹس ہونے ہیں، ان ایونٹس میں مولانا شرکت کریں گے۔ تو اب 10 روز کے لیے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک ہے وہ جناب وہ کہہ لیں کہ ٹھنڈی ہو گئی ہے یا جو بھی ہو گئی ہے، لیکن کہا جا رہا تھا نا کہ 8 نومبر 9 نومبر کو بڑی تحریک کا اعلان کیا جائے گا، اسی میں مولانا کی ہیلپ مانگی جا رہی ہے، لیکن مولانا صاحب تو 10 روز کے لیے لندن چلے گئے ہیں، اور یہی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا اب ایک اور خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے نامور وکیل تھے، لیکن پھر الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے، کنٹروورشل ہونا شروع ہو گئے۔ ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا کہ فوج میں ایکسٹینشن دینا جو ہے وہ فوج کا یا سروسز کا اندرونی معاملہ ہے۔ اب اس معاملے پر پاکستان سلمان اکرم راجہ صاحب پر ان کی پارٹی کی جانب سے، شہباز گل کی جانب سے، انہوں نے کہا جناب اس سے اچھا تو آپ نہ ہی بولتے، اور پھر بہت سارے ان کے اندرونی رہنماؤں کی جانب سے سلمان اکرم راجہ پر بہت سخت تنقید کی گئی، اور بالآخر آج سلمان اکرم راجہ نے اس بیان کو واپس لیتے ہوئے نیا بیان جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سروسز چیز کی مدت ملازمت 5 سال کرنے سے سروسز کا یا فوج کا اندرونی ڈسپلن خراب ہوگا، متاثر ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ فرد واحد کے لیے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ پھر مزید بھی کہا گیا، اچھا ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ اس میں بیرسٹر گوہر سے بھی جب موقف لینے کی کوشش کی تھی کچھ صحافیوں نے اسمبلی میں، تو بیرسٹر گوہر نے بھی اس پر جو تھا کوئی واضح موقف نہیں بنایا تھا، بلکہ ان سوالات سے، فوج سے متعلق سوالات سے، آرمی چیف کے ایکسٹینشن سے متعلق سوالات پر انہوں نے بھی پنجابی میں کہتے ہیں کنی کترائی تھی، بس نکلنے کی کوشش کی تھی، کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا اب سلمان اکرم راجہ صاحب مزید کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، اور یوں آرمی چیف کو یا تمام سروسز چیف کو ایکسٹینشن دینا 5 سال کی بالکل غلط ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر، سب سے امپورٹنٹ خبر۔ ہمارے دوست وہ یوٹیوبرز کہہ لیں، ڈالر ٹیوبرز کہہ لیں، یا جو بھی لوگ کہہ لیں، ان کی بھرپور کوشش ہے کہ جناب حکومت کا نظام، ملک کا نظام، عدالتوں کا نظام چل نہ سکے۔ اب پہلے انہوں نے جب سے یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی، پہلے انہوں نے کھل کے شور ڈالا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، 26ویں آئینی ترمیم الٹیمیٹلی منظور ہو گئی،
कुछ ना कर सके, फिर उन्होंने चीफ जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से बड़ा प्रेशराइज किया कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी इस्तीफ़ा दे देंगे, चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है वो नॉमिनेट नहीं होंगे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस मंजूर नहीं किया जाएगा। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और ने चीफ जस्टिस बना तो जनाब फिर 25 अक्टूबर को या 26 अक्टूबर को वकला चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को उठाएंगे और जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में बिठा देंगे। फिर एक और थ्योरी भी छोड़ी गई कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह की बजाय किसी और को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया तो जनाब बहुत सारे इस्तीफे आ जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जजों ने इस्तीफे लिख कर रख लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजों ने इस्तीफे रख लिए हैं। फिर ये थ्योरी भी नाकाम होगी अल्टीमेटली। इवन के खुद जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा नहीं दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह से एक सहाफ़ी की मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली उनसे पूछा, ये कहने के मुलाकात 1-on-1 थी लेकिन थी किसी इवेंट के अंदर, कि सर इस्तीफे के हवाले से, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने तो नौकरी करनी है, हमने तो आवाम की खिदमत करनी है, हम वो खिदमत करेंगे। तो उस खिदमत करने के बाद ही खैर उन्होंने फिर याया अफरीदी साहब के वो खत शत लिख दिया ना, और उसी खिदमत के चक्कर में ही उन्होंने फुल कोर्ट भी तश्कील दे दी। बहरहाल अब नाजरीन एक नया बयानिया, कल जब 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है तो अब एक नया बयानिया, एक नया सोशा छोड़ा जा रहा है। हाँ, एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से भी एक सोशा छोड़ा गया कि जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद को वोट देकर आईनी बेंच का मेंबर बना लिया, आईनी बेंच का सरबराह बना लिया। भाई बात यह है कि खुद को वोट देना कोई जुर्म नहीं है, कोई खिलाफे कानून नहीं है। कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो या कोई भी शख्स हो वो खुद को वोट नहीं दे सकता। मैं हमारी सुप्रीम कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मैंने अपने आप को खुद वोट डाला है, ऐसा नहीं किया था कि मैंने वोट नहीं डाला। कौमी असम्बली में के इलेक्शन होते हैं, हर हल्के का उम्मीदवार जाता है और खुद को वोट डालता है। पार्लिमान में जब इलेक्शन होते हैं तो जो उम्मीदवारान होते हैं, स्पीकर के इलेक्शन होते हैं या दूसरे इलेक्शन होते हैं, वो जाते हैं खुद को वोट डालते हैं। हर वो जगह जहां इलेक्शंस हो रहे हो, वोटिंग हो रही हो, तो कहीं पर भी ये पाबंदी नहीं लगाई जाती कि जनाब कोई शख्स खुद को वोट नहीं डाल सकता। तो फिर ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से ये प्रोपोगंडा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे दोस्तों का काम ही सिर्फ प्रोपोगंडा करना है और उन लोगों को बेवकूफ बनाना है जो लोग इमरान खान के पीछे दीवाने हैं। उन लोगों को कोई ना कोई ऐसा लारा, कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सुनानी है कि वो लोग बस कहें बस ये 3 दिन है खान आ गया बाहर, नहीं बस ये 4 दिन है खान आ गया बाहर। बल्कि इससे ये भी मुझे याद आ गया, डोनाल्ड ट्रंप के भी हवाले से बड़े अफसोस छोड़े गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के बारे में बड़ी तकरीर की है, डोनाल्ड ट्रंप आएगा और इमरान खान को ले जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप आ गया, अब देखते हैं कैसे इमरान खान को लेके जाता है। हमारे सीनियर हुकाम ने, हमारे जो फॉरेन ऑफिस के हैं, उन्होंने इस हवाले से एक गैर रस्मी बातचीत में कहा है कि इमरान खान के और डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान की अदालतों पर या पाकिस्तान की इंटरनल जो मुकदमात हैं इमरान खान के हवाले से, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बात की जा रही है वो जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से। कल आईनी बेंच नहीं रोक सके, कोरम पूरा होने का एतराज किया, नहीं रोक सके। कल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया। अब क्योंकि हुकूमत ने तो फिर भी कुछ गैर जानिबदारी दिखाई, जस्टिस आयशा मलिक जो कि 8 जजेस के फैसलों में शामिल थी, अक्सरियती जजेस में शामिल थी, हुकूमत ने उनको, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को और दीगर जज साहबान को, हुकूमत ने कोई ऐसा तासुर नहीं देना चाह रही थी कि हम कोई एक तरफा बेंच बना रहे हैं। तो हुकूमत ने इन सब मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को भी 7 रुकनी बेंच में शामिल कर लिया। अब हमारे दोस्तों का ख्वाब है, कोशिश है, ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह ये आईनी बेंच टूट जाए, ख़त्म हो जाए, कोई मुकदमात का फैसला ना हो और किसी किस्म के फैसले ना दे। अब मैडम आयशा के हवाले से बार बार कहा जा रहा है कि मिस आयशा, आप 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो आपने तो जनाब 2030-31 में जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, पहली खातून चीफ जस्टिस बनना था, तो आप कैसे मान गई अभी? ओ भाई मेरी बात सुने, जस्टिस आयशा मलिक के चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात किसने आपसे कह दिया खत्म हो गए? बल्कि आईनी बेंच में शामिल होकर अगर जस्टिस आयशा मलिक खुद को ये साबित करती हैं कि वो आइन और कानून की पाबंद है, उनके फैसले आइन और कानून के मुताबिक हैं,
نہ کہ وضاحتیں دی جائیں ان کی جانب سے، نہ کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ پارٹی کو سپورٹ کیا جائے، یا نہ کہ ان کی جانب سے کسی بھی فریق کے حق میں اندھا دھند دھڑا دھڑ فیصلے دیے جائیں، تو ان کے پاس تو یہ موقع ہے کہ جناب اگلی دوڑ میں جب اگلا چیف جسٹس بنے گا تو وہ تو نومینیشن میں آ سکتی ہیں، ان کی تو بڑی لمبی ابھی جاب پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جناب چیف جسٹس عائشہ، ہاں ایک چیز ضرور تھی کہ پہلے جسٹس عائشہ ملک ہو، جسٹس منیب اختر ہو، جسٹس یحییٰ آفریدی ہو، سب نے کنفرم چیف جسٹس بننا تھا۔ ہاں اب جو پرفارمنس دکھائے گا، جس پر اعتراضات نہیں ہوں گے، جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے گا، اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا۔ اس میں حکومت کا بھی کردار ہوگا، اس میں اپوزیشن کا بھی کردار ہوگا، اس میں سپریم کورٹ کے ججز کا بھی کردار ہوگا۔ اگر سپریم کورٹ کے ججز سب یونائٹ ہو جائیں تو یقین مانیے کہ سپریم کورٹ کے ججز ہو اور اپوزیشن ہو، ان کی میجورٹی بن جائے گی، حکومت تو دڑ دڑ کر کے پیچھے بھاگ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ جناب؟ الٹیمیٹلی دیکھیں 13 رکنی بینچ میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 5 ہے، 2 اپوزیشن کے ہیں، تو 7 لوگ تو ان کے بن گئے۔ تو پھر اب بینچ مضبوط ہو اور ججز اگر آج ایکا کر لیں کہ جناب ہمارا یہ فیصلہ ہے، ججز پارٹی بازی ختم کر دیں، تو عدلیہ کی آج بھی میجورٹی ہے اس میں، تو پھر یہ کہنا کہ جناب حکومت اس میں اپنی مرضی کا چیف جسٹس لائے گی، نہیں لائے گی۔ آپ بھائی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیں۔ اور میری جسٹس عائشہ ملک سے استدعا ہے کہ خدا کے لیے جیسے ان لوگوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو خراب کیا ہے، خدا کے لیے آپ ایسے خراب مت ہوئیے گا۔ آپ اپنے آپ کو آئین اور قانون تک محدود کر لیں، ان کے یوٹیوبرز کے ویلاگ مت سنیں، ان کی خبریں مت سنیں، یہ آپ کو اور دیگر معزز جج صاحبان کو گمراہ کریں گے، جیسا انہوں نے پہلے 12 جولائی کے فیصلے میں کیا، جیسا انہوں نے اس کے بعد پروپیگنڈوں میں کیا، جیسا انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈے کی اور جھوٹے ثابت ہوئے ہر معاملے میں، ہر معاملے میں، ہر خبر میں جھوٹے ثابت ہوئے۔ لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے کن کو پڑتا ہے؟ جو ان کے مشوروں پر چل نکلتے ہیں، جیسے جسٹس منصور علی شاہ نے اپنا نقصان کر لیا، اچھے بھلے معزز شخصیت تھے، اچھی بھلی غیر جانبدار تھے، لیکن کیا کہ آخر میں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے مس عائشہ، میڈم عائشہ، پلیز محترم جسٹس عائشہ، آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں، آپ کے فیصلے درست ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، چھوڑیے ان کو۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔